بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رجب ہے، مقدس تاریخوں کا مہینہ، جس میں خداوند عالم نے ہمیں بڑی بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جاہل افراد بھی احترام کرتے تھے اور جنگ اور جدال کو بند کر دیتے تھے. لڑائی جھگڑا اس مہینے میں جاہل اور کافر بھی نہیں کرتے تھے. تو کم از کم ہم ان کے آگے ہیں اور ہمارا درجہ ان سے بلند ہے. کہ یہ مہینہ ایسا ہو کہ جس میں ہمارا کوئی باہمی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی ہنگامے نہ ہو، تاکہ ہم اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھ سکیں. اس کے اس مہینے میں روزے رکھنے کے جو فضائل ہیں وہ بارہا خدمت بیان کیے جا چکے ہیں. جو روزہ رکھے خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور کرے گا اور جنت نصیب کرے گا اور گناہ بخشے گا. اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ثواب ہے، اور اعتکاف کے بھی اس مہینے میں ثواب ہے. خدا ان سب چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ مہینہ جہاں دعاؤں کا مہینہ ہے، وہ ہمارے کیا یہ مہینہ جو ہے وہ نیاز و نظر اور کنڈوں کے نام سے بھی زیادہ جاتا ہے. وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ہم معصومین کے نام پر لوگوں کو کھلاتے ہیں، اچھا کھلانا چاہیے، عمدہ کھلانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں معصوم کا نام ہو تو نیت بھی معصوم کی ہونا چاہیے. اپنا نام و نمود اور اپنی چیزیں کم ہونا چاہیے کہ خدا بند عالم جو ثواب دے گا وہ بریانی پر ثواب نہیں دے گا، نیتوں پر ثواب دے گا. ثواب کا تعلق پکوڑے سے اور بریانی سے اور بقیہ چیزوں سے نہیں ہے. ثواب کا تعلق نیت سے. آپ کس نیت سے کس کو کھلا رہے ہیں. کھلائیے، جتنا زیادہ کھلا سکتے کھلائیں. اس میں دوستوں کو کھلائیے، مومنوں کو کھلائیے. بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ
غریبوں کو بھی کھلاتے رہیے۔ اگر اس مہینے میں کچھ لوگ یہ کام کریں کہ وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے گھر میں بھی اچھے کھانے پہنچ جائیں تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اور اپنے گھر میں بلا کر کے غریبوں کو دعوت دیں تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ اور خاص کر اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف ہے، تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں پریشان ہوں، میں پیسہ نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ دعوت کرو۔ کہ مولا پیسہ نہیں، میں دعوت کہاں سے کروں؟ کہ دعوت کرو اور لوگوں کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد لوگوں اس کو تمہارے حق میں دعا کریں۔ تو اس نے اپنے گھر کی کہاں چیزیں بیچی، اور بیچنے کے بعد 8-10 آدمیوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان کا کھانا کھلایا، ان سے دعا کرائی۔ ان کی دعاؤں کا اثر ہوا کہ اس کی تنگ دستی دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں کو ادا کر دیا۔ تو ہم یہ بھی کام کر سکتے اس مہینے میں، کچھ لوگوں کو بلائیں، اپنے گھر میں دعوت دیں اور ان سے اپنے لیے دعا کریں۔ اگر ہمیں کوئی مریض ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرائیں، کوئی پریشان حال ہے تو اس کے لیے دعا کرائیں، کوئی مقروض ہے اس کے لیے دعا کرائیں، کیونکہ دعا کا دائرہ محدود نہیں ہے۔ ہر وہ مشکل جو آپ کے پاس ہے وہ مشکل دعاؤں سے حل ہو سکتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے گھروں میں، آپ کی روزی نہیں چل رہی ہے، کچھ لوگوں کو بلا لیجئے، دعوت دیجیے اللہ کے نام پر، ایک حدیث قصہ پڑھیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، اس کے بعد ہاتھوں سے کئی ہاتھوں کو دعا کر کے بلند کریں دعا کے لیے ہاتھوں کو۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب تم کسی فقیر کو صدقہ دے رہے ہو، کسی کو فقیر کو پیسہ دے رہے ہو، تو اس سے بھی کہو تمہارے حق میں دعا کرے، اس کی بھی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ خدا نے ساری جگہ رکھی ہیں، چاہے دعا غربت کے لیے ہو، یا قرض کی ادائیگی کے لیے ہو، یا بیمار کی شفا کے لیے ہو، یا گناہوں کی مغفرت کے لیے ہو۔ کیونکہ جب انسان دوسرے کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، خدا اس کے گناہیں بھی بخشتا ہے۔ اور مغفرت گناہ ہمارے لیے قرض کی ادائیگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرض کی ادائیگی بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن گناہوں کا بوجھ ہم لے کر کے جائیں گے، اور قرض تو ہو سکتا ہے ہماری اولاد ادا کر دے، لیکن ہماری گناہوں کا کفارہ تو ہماری اولاد نہیں ادا کرے گی نا۔ ہم نے جو قیمتیں کی ہیں، جو تہمتیں لگائی ہیں، جو جھوٹ بولا ہے، اس کا کفارہ تمہاری اولاد نہیں ادا کرے گی۔ تو ہم اپنی گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ خاص کر اس مقدس مہینے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، وہ دعائیں بھی پڑھنے کی دعائیں ہیں، اور دعائیں بھی سمجھ کے پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ واقعی یہ دعاؤں میں ایک مطالب ہے، ایک معنی ہے، ایک مفاہیم ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ودیت کر دیے ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، قرآن کا ہے، روزے کا ہے، زیارتوں کا ہے۔ ائمہ معصومین کی زیارتیں رجب میں مستحب ہیں، رجب میں زیارت رجبیہ مستحب، کوئی نجف جائے، کربلا جائے، شام جائے، یا خراسان جائے، مشہد جائے، ان سب مہینے میں زیارت ائمہ معصومین کی مستحب ہے، اور ان زیارتوں کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ایک طرف ہم نیاز کا انتظام کر رہے ہیں اپنے جسم کے کھانے کے لیے، تو دوسری طرف ہم اپنی روح کا بھی انتظام کریں دعاؤں کے ذریعے سے۔ اگر ہم بقیہ مہینے میں نماز شب سے محروم ہیں، تو اس مقدس مہینے میں نماز شب پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 ہی 4 رکعت پڑھیں تو صحیح۔ اور اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ایک عادت اس مہینے میں اور ڈال لیں، کم از کم اس مہینے ہم یہ طے کریں ہم ساری نمازیں اول وقت پڑھیں گے۔ ہم صبح ہم نہیں سکتے ہمارے شاہ، کم از کم نمازوں کو اول وقت پڑھنا تو سیکھیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا کے اس جھلستے ہوئے میدان میں جب تیر برس رہے تھے تو امام حسین نے اول وقت نماز پڑھی تھی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین میں جب چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، سر کٹ رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی، جنگ اپنے شباب پر تھی، اس وقت مولا نے مصلی بچھا دیا۔ مولا یہ کہا کہ ہم اسی نماز کے لیے ان سے جنگ کر رہے ہیں۔
تو کم از کم نماز شب پڑھیں اور اول وقت نماز پڑھنے کی عادتیں ڈالیں. یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. اول وقت نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اول وقت نماز پڑھنے جیسے فرض کہ آج زوال ہو رہا ہے 12:43 پر، تو ہم 12:43 پر ظہر کی نماز پڑھ لیں. مغرب ہے 6:26 جو بھی ہے مجھے وقت صحیح، تو اس وقت ہم نماز پڑھ لیں. صبح کی نماز 6 بجے ہے تو ہم 6 بجے اس کی نماز پڑھ لیں. اول وقت نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس میں قصہ نقل کیا جاتا ہے بہت ہی اہم ہے جو اول وقت نماز پڑھنے کا ہے. اور ہم لوگ اول وقت نماز پڑھنے کی عادی ذرا سا کم ہے، پڑھ لیں گے. اگر ہم پڑھ لیں گے تو اللہ بھی کہے کہ ہم بھی قیامت میں ان کو دیکھ لیں گے. اگر ہم یہاں لیٹ لطیف ہیں تو وہاں بھی اللہ کا کرو ان کا حساب کتاب دیکھیں گے. 400 سال 500 سال پر جب ہوگا دیکھیں کب کریں گے. ان کو جانا جنت میں، فی الحال کھڑے رہو. یہ نماز پڑھنے میں کہتے پڑھ لیں گے تو ہم بھی ان کو یہاں کے اوپر دیکھ لیں گے. ایک بہت ہی سرمایہ دار بوٹے اچھے کپڑے پہنے ہوئے سفر کر رہا تھا. تو کہتے کہ جو اس طرح کے لوگ سفر کرتے ہیں ان سے توقع کم ہوتی ہے کہ نماز وغیرہ کی پابندی کریں، کیونکہ وہ کپڑے وہ چیزیں اجازت نہیں دیتی سب کاموں کی. تو نماز کا وقت آیا، اس نے بریف کیس کھولا، مصلی نکالا اور وہیں بچھا دیا. تو اغل بغل کے جو لوگ تھے کہہ رہے اتنا ہائی فائی آدمی اور اتنی بے چینی کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تو ٹرین رکے گی پڑھ لیں گے. یہ اول وقت مصلی کو نکال کے وہیں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کی. یا اللہ مجھے اسی وقت نماز پڑھنا ہے. اس نے انتظار نہیں کیا. تو اغل بغل والوں نے پوچھا بھائی آپ کتنے نماز پڑھنے میں جلدی کیوں کی؟ آپ نے رک جاتے 2-3 گھنٹے کے بعد. کہنے کہ ہمارا سفر رکتا، گاڑی رکتی، وہاں نماز پڑھ لیتے، یہ اس وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا میرا قصہ ہے. میں آپ جانتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہوں. میرا بچہ ہے بیمار ہو گیا تھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا. میرے پاس پیسہ تھا تو میں نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا یہاں علاج کرا لوں گا، وہاں علاج کرا لوں گا. اور اس کے لیے میں باہر بھی جانا تو میں دوسرے ممالک میں گیا کہ لندن میں، جرمنی میں علاج کرا لوں گا، لیکن کہیں علاج نہیں ہوا. میں جہاں گیا ہر جگہ سے مجھے ناکامی اور مایوسی نصیب ہوئی. چونکہ میرے پاس دولت تھی، سرمایہ تھا، لہذا میں دین مذہب کا بہت زیادہ قائل نہیں تھا، کیونکہ ہمارے کیا بھی مذہب تو غریبوں سے تعلق رکھتا ہے نا. بڑے بڑے لوگ مذہب کی پابندی کرتے کہاں تک، معذرت کے ساتھ جملہ کرتا ہوں، بڑے لوگ مذہب کی پابندی کرتے نکاح پڑھوانے تک. ریسیپشن میں سارا مذہب بھول جاتے ہیں. محرم ناپحرم، نجس ناک، حرام حلال سب، کیونکہ وہی ان کی شخصیت کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم خدا کا بندہ بن کے عزت دار نہیں ہونا سکتے، گناہگار بن کے عزت دار ہونا چاہتے ہیں. ہم اطاعت میں عزت طلب نہیں کرتے، ہم گناہ میں عزت طلب کرتے ہیں، اسراف میں عزت طلب کرتے ہیں. بڑا کام کریں گے تو عزت ہوگی نا بھائی. اگر ہم نے لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن نہیں کرایا، کروڑوں روپے کا کام نہیں کرایا اور ایک ایک پلیٹ 2-2 ہزار روپے کی نہیں رکھے تو ہم بڑے آدمی کیسے کہلائیں گے؟ اگر ہم نے مسجد میں سجدہ کر لیا، اللہ کے حکم میں پابندی کی، تو بڑے آدمی تھوڑی کہلائیں گے، وہ تو غریب کہلائیں گے سجدہ کرنے والے. بڑے آدمی اسی وقت کہلائیں گے جب اس طرح کی مخالفت کریں گے. تمہارے بڑائی اسی میں مضمر ہے، اور خدا یہ ساری بڑائی نچوڑ کر کے قیامت میں دھکیل دے گا اور سجدہ کرنے والوں کو آگے بڑھا دے گا. پھر پتہ چلے گا بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. پورا دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. کہلا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری اہلیہ تھوڑی سی مذہبی تھی، تو انہوں نے کہا چلو مشہد چلتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی دعا کی زیارت کرتے ہیں کہ شاید میرے مولا سے شفا مل جائے. میں نے ایک بچی کے جا چکا ہوں، کچھ نہیں ملا، چلو. تو میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا، لیکن میں چونکہ ان چیزوں کو بہت زیادہ معتقد نہیں تھا، لہذا میں حرم میں نہیں گیا.
میں حرم کے باہر بیٹھا رہا، دیکھوں کیا ہوتا۔ میں حرم میں نہیں گیا کیوں میں ان چیز کا معتقد نہیں تھا، کہ بڑا آدمی تھا تو معتقد نہیں تھا، میں حرم کے باہر بیٹھا رہا، میں منہ لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک جلیل عالم دین تھے، اس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تم کیوں پریشان لگتے ہو؟ تمہارے چہرے سے پریشانی نمایاں ہے، تم پریشان ہو، حیران ہو۔ کہتا پریشانی کہ میرا ایک بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، اور میں نے ساری دنیا کا علاج کرا ڈالا ہے، کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آخر میری اہلیہ اس کو لے کر کے گئی حرم میں، اگر شفا مل گئی تو شفا مل گئی۔ تم بزرگان نے کہا اگر تم ایک وعدہ کرو تو امام تم کو شفا دے دیں گے، کہ ایک وعدہ کرو تو تمہارے بچوں کو کینسر سے شفا مل جائے گی۔ اس نے میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ کہ کیا وعدہ؟ کہ یہ وعدہ کرو کہ آج سے ہر نماز اول وقت پڑھو گے، یہ وعدہ کرو آج سے ساری نمازیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی ساری نمازیں تم اول وقت پڑھو گے۔ چلے کہ میں نے نیت کی، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اگر بچے کو شفا مل گئی تو میں نمازیں اول وقت پڑھوں گا۔ کہ میں نے یہ نیت کی، دل سے نیت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد شور ہوا کہ امام رضا نے کسی مریض کو شفا دے دی۔ امام رضا نے ایک مریض کو شفا دے دی، شور مچا، صلوات کا نعرہ بلند ہوا، تو وہاں سے لوگ اس مریض کو لے کے آنے لگے۔ اب وہ جو مریض جو لے کے آیا، میں نے دیکھا یہ میرا ہی بچہ ہے جو شفا یاب ہو گیا ہے۔ اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ میں ہر نماز اول وقت پڑھوں گا۔ اس بنا پر جہاں بھی وقت ہوتا میں مصلی اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اول وقت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو کم از کم اس مقدس مہینے میں ہم کم از کم ایک مہینہ تو یہ کام کریں کہ ساری نمازیں اول وقت پڑھیں، خاص کر صبح کی نماز جو سب سے مظلوم نماز ہے۔ جب صبح کی نماز وقت ہوتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کہ صبح کی نماز کب ہوگی، پوچھتے سورج کیا بجے نکلے گا، سورج کیا بجے نکلے گا۔ اور امام زمانہ صلوات اللہ سلام علیہ کہ روایت ہے کہ وہ شخص جو صبح کی نماز اتنی دیر میں پڑھے کہ آسمان کے ستارے غائب ہو جائیں، اور مغرب کی نماز اتنی دیر پر پڑھے کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے، اس پر لعنت ہے۔ نماز صبح کی نماز اتنی دیر میں پڑھے کہ آسمان کے ستارے، بمبئی میں تو کبھی ستارے نظر نہیں آتے، یہاں تو کبھی آسمان نظر ہی نہیں آتا، لیکن بہرحال آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، اور اول وقت کے بعد تک 15-20 منٹ تک چلتا رہتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھے کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے بجھ جائیں، اور مغرب کی نماز اتنی دیر میں پڑھے کہ آسمان ستارے نظر آ جائیں، اس پر لعنت ہے۔ تو اگر ہم لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، امام کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں، امام کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم مولا کی خاطر، علی علیہ السلام کی خاطر، ائمہ معصومین کی خاطر، وہ لوگ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جن کے وجود سے اس مہینے کو منور کیا، ان کی خوشنودی کی خاطر کم از کم طے کریں ہم اس مہینے میں ہر نماز اول وقت پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ اول وقت نماز کا ارادہ ہمارا ایک چھوٹا سا تحفہ ائمہ معصومین کی خدمت میں۔ ہم اس وقت ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ نیکیاں تو آپ سچ بتائیں
اگر آپ کے بچے کو اسکول میں بلایا جائے اور مہینے بھر کے بعد اس کی رپورٹ آئے یہ بچہ ایک دن بھی لیٹ نہیں ہے، اٹینڈنس اس کی 100% ہے، ہوم ورک اس کا 100% ہے، اس کے ایک بھی کالم میں کوئی ریمارکس نہ ہو، اور ایک مہینے کے بعد آپ یہ رپورٹ دیکھیں تو آپ سچ بتائیں یہ رپورٹ دیکھ کے آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں خوشی ہوگی؟ جب ایک مہینے کے بعد آپ کے بچے کی رپورٹ ملے گی یہ بچہ ایک دن بھی کسی کلاس میں پیریڈ میں لیٹ نہیں ہے، اس کے سارے ہوم ورک صحیح ہیں اور اس کو ایکسلنٹ ملے گا، اے ملے گا، پلس ملے گا، خوشی ہوگی نہیں گی؟ اگر ہمیں اپنے بچوں کے اس رپورٹ کارڈ پہ خوشی ہوتی، جب مہینے بھر کے بعد ہمارا نماز کا رپورٹ کارڈ امام کی خدمت میں جائے گا کہ اس بچے نے کبھی بھی نماز اول وقت سے تاخیر نہیں کی ہے، تو کیا امام وقت کے لبوں پر خوشنودی نہیں آئے گی؟ کیا امام وقت کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئے گی؟ کیا جب مہینے بھر کے فرشتے حساب پیش کریں گے مولا یہ بچہ آپ کا، یہ آپ کا چاہنے والا، وہ اسے آپ کی خوشنودی کی خاطر اس کی ایک وقت کی نماز بھی لیٹ نہیں ہے، اس کے سارے کالم میں ہمیشہ لکھا ہے یہ بالکل پرفیکٹ وقت پر ہے، جتنا آپ کو خوشی اس سے کہیں زیادہ امام وقت کو خوشی ہوگی کہ آپ نے کہا اگر امام میں کوئی ایسا کام جو امام وقت کی خوشی کا سبب بن جائے، آپ بتائیں اس سے بڑا نوبل پرائز کیا ہے؟ اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہے؟ ہم دنیا کو خوش کرنے کے بعد کام کہیں۔ عزیزان گرامی یہ مہینہ مولا کہنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت نقل کی، یہ روایت اہل سنت کے بزرگ عالم خوارزمی نے اپنے کتاب مناقب نقل کی ہے۔ خدا بند عالم نے علی ابن ابی طالب کے وہ فضائل عطا کیے ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ خدا بند عالم نے علی کے لیے وہ فضائل رکھے ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کرتا۔ فرماتے فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ اگر کوئی شخص علی کے فضیلتوں میں ایک فضیلت نقل کرے گا، نقل کرنے کے ساتھ اس فضیلت کو تسلیم بھی کرتا ہوگا۔ فضیلت نقل کرنا الگ مسئلہ ہے اور فضیلتوں کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا الگ مسئلہ ہے، کہ جو شخص علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت نقل کرے گا اور اس فضیلت کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرے گا، خدا بند عالم اس کی گزشتہ اور آئندہ ساری گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو علی علیہ السلام کے فضیلتوں میں کوئی ایک فضیلت لکھے گا تو جب تک یہ فضیلت لکھی رہے گی اور یہ تحریر کاغذ پر موجود رہے گی، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ علی کی فضائل بیان کرے گا تو ایک فضیلت میں خدا اول آخر کی ساری گناہیں بخش دے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں خدا کاہے کو بخش دے گا؟ میں نے خدا بخش دیتا، آپ کو کاہے کو تکلیف ہو رہی بھائی؟ خدا میری گناہیں بخش دے، آپ کو تکلیف کاہے کو ہو رہی بھائی؟ اگر کسی شخص نے کسی سے 5 کروڑ روپے ادھار لیے اور جس سے قرض لیا وہ کہتے ہیں آپ نے تھوڑا سا کام کر دیا میں آپ کے سارے قرض معاف کر دوں گا، تو کوئی اس سب کو روک سکتا ہے یہ قرض کیوں معاف کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو عجب جلن ہوتی ہے کہ خدا میری گناہیں معاف کر، آپ سے کیا مطلب بھائی؟ آپ کو کائے کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسے فتح نہ پڑھیے کہ فضل بھیا خدا معاف کرنے کے تیار، آپ کو تکلیف کائے کو ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کو خوشی اس بنا پر کہ سب کو جہنم میں بھیج دو تو خوشی ہے؟ عجب مسئلہ ہے بھائی۔
یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ علی کے فضائل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ رجب ہوتی ہو تو ہو کرے اور یہ تکلیف آج بھی نہیں ہے. جب رسول اللہ کل فضائل بیان کرتے تھے تب بھی کل لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. علی کے فضائل سے تکلیفیں نہیں ہیں، پرانی تکلیفیں چلی آ رہی ہیں. وہ جلتے ہیں، ہم جلاتے رہیں گے. ہم پڑھیں گے، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو غفر اللہ ما تقدم من ذنب وما تاخر ومن كذب فضيلة من فضائل لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. جب تک اثر باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے، اگر آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اب اپنے بچوں سے کام کرائیے، آپ ہیپی برتھ ڈے لکھواتے ہیں، فلاں چیز لکھواتے ہیں، ایک حدیث علی کی لیجئے، چاہے اس کو عربی میں لکھیے یا انگریزی میں لکھیے، بچوں سے ایک ایک حدیث لکھوائیے اور اس کاغذ کو محفوظ رکھیے. جب تک یہ کاغذ رہے گا فرشتے آپ کے گھر میں استغفار کرتے رہیں گے. اگر آپ گھر میں 2-3 بچے ہیں، ان بچوں نے حدیث لکھ دی تو 3 کے لیے استغفار فرشتے کر رہے نہیں کر رہے ہیں، تو فرشتوں کا کنیکشن آپ کے گھر سے بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ فرشتوں کا رابطہ آپ سے بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ ہم جہاں اپنے بچوں کے ABCD لکھواتے ہیں وہ علی کے فضائل بھی لکھوائیں، علی کی فضیلتیں بھی لکھوائیں. یوٹیوب سے اتارنے موجود تو ہی ہے، یہ لکھویں، خود بھی لکھیں، بقیہ کے لکھوائیں، ڈرائنگ کریں، کچھ تو لکھویں. فرماتے ہیں من استمع الى فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التی. اگر کسی شخص نے علی کی کو ایک فضیلت غور سے سنی، اگر کسی شخص نے علی علیہ السلام کی فضیلت سے کوئی ایک فضیلت غور سے سنی، خدا ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جس نے کانوں سے انجام دی. خدا بند عالم نے گناہوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كِتَابٍ، اگر کوئی شخص کوئی کتاب پڑھے گا اور اس کتاب میں علی علیہ السلام کی ایک روایت، ایک فضیلت، ایک چیز پڑھے گی، خدا بند عالم اس کی ان گناہوں کو بخش دے گا اس نے آنکھوں سے انجام دی. تمہارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ ہاتھ ہے، ہاتھوں سے گناہ انجام دی، فضیلتیں لکھیں تو خدا معاف کرے گا. زبان ہے، فضیلت کا تذکرہ کریں. آنکھ ہے، فضیلت کا، انہی چیزوں سے ہم گناہ کر سکتے ہیں. ناک سے تو گناہ ہوتی نہیں ہے، ناک سے تو گناہ ہوتی نہیں. یا گناہ ہاتھ سے ہو رہی ہے، یا زبان سے ہو رہی ہے، یا کان سے ہو رہی ہے، یا زبان آنکھ سے ہو رہی ہے. یہ چاروں چیزیں جو گناہوں سے آلودہ ہو گئی ہیں، کثیف ہو گئی ہیں، گندی ہو گئی ہیں، بدبودار ہو گئی ہیں. رجب کا مہینہ کہتا ہے پاک ہونا چاہتے ہو علی کی فضیلتیں لکھو. ہاتھ سے لکھو، ہاتھ پاک ہو جائے گا. زبان سے بیان کرو، زبان پاک ہو جائے گی. آنکھوں سے دیکھو، آنکھ پاک ہو جائے گی. کان سے سنو، کان پاک ہو جائیں گے. تو خدا بندہ کتاب کا اس کا فرماتے ہیں ثم قال النظر الى وجه علی امیر المؤمنین علی بن طالب، کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. والذکر عبادت، اور علی کا ذکر. کیوں؟ اگر ہر پیغمبر فرماتے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو زمانے موجود نہیں تھے جب علی تھے. جو لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا. اور یہ روایت اتنی زبردست ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں. ایک صاحب جن کا علی سے کوئی بہت اچھا رابطہ نہیں تھا، وہ علی علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھے جا رہے تھے. مولا بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گھور گھور کے دیکھے جا رہے تھے. تو کسی صاحب یا صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں بیٹھے تھے علی کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ آپ علی کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہا میں دیکھ نہیں رہتا بلکہ رسول کی سیرت پر عمل کر کے عبادت ہی کر رہا تھا. قرآن کو دیکھنا عبادت،
کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو. کیوں؟ قرآن اس لیے محترم، اس میں علی کا تذکرہ ہے. کعبہ اس لیے محترم، اس میں علی پیدا ہوئے ہیں. علی خود علی ہیں تو علی تو ہیں ہی. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو علی کا ذکر عبادت. وہ مجلس جہاں پر علی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مجلس میں فرشتے آتے ہیں. اور اس کے بعد یہ روایت جو مناقب نے لکھی ہے، خدا بند عالم کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ دو چیزیں لے کے نہیں آئے گا. خدا بند عالم اس وقت تک کسی بندے کا ایمان قبول نہیں کرے گا جب تک وہ دو چیزیں لے کے نہیں. ایک، بے ولایت ہی علی کی ولایت، اور دوسرے علی کے دشمنوں سے برات. بے ولایت ہی و بالبرات من اعدائہ. اگر کوئی شخص کتنی بھی عبادت کر لے لیکن علی کی ولایت نہیں رکھتا، دشمنوں سے برات نہیں رکھتا، ایمان کی خوشبو نہیں سونگھے گا. خدا بند عالم اس مقدس مہینے میں ہم کو توفیق عطا کرے، ہم اپنے گھروں میں علی کی ذکر کی محفلیں سجائیں، علی کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو علی کی حدیثیں سنائیں، فضیلتیں سنائیں، چیزیں سنائیں. کم اتنا کام کریں. آج یوٹیوب پر ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آج کل نوحے پڑھے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، منقبتیں پڑھی جاتی ہیں. ان میں نہیں کہتا، لیکن مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی منقبتیں تو نہ معلوم کسی گانے کی دھن پر ہیں. تو گانے کی دھن پر جب قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، آپ سچ بتائیں، آپ کے اچھا شربت کسی شراب کی بوتل میں رکھ کے دیں گے؟ شربت تو اچھا ہے لیکن بوتل کیسی ہے؟ بوتل قیمتی ہے لیکن شراب کے ہونے کی بنا پر کوئی پیے گا نہیں. تو علی کی فضیلت اچھی ہے لیکن گانے کی دھن میں نہیں، موسیقی کے دھن میں نہیں، لہو و لعب کی دھن میں نہیں. آپ بدسرے ہیں، بدسروں میں پڑھیے لیکن گانوں کے دھن میں پڑھ کر کے علی کی فضیلت کو داغدار مت کیجیے. اور یہ کیسے چلتا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ زبان پر علی کا ذکر بھی ہے اور دھن جو ہے گانوں کی ہے. یہ دو کیسے ملا سکتے میں نہیں کہہ سکتا بھائی، کیوں میری آواز اچھی نہیں، میں بالکل بد آوازہ ہوں، پھٹا باس ہوں، لہذا مجھے یہ کام نہیں آتا. لیکن جن لوگوں کو آتا ہے کم از کم علی کے فضائل سننا ہے تو وہ لحن اختیار کیجیے جو اہل بیت کو پسند ہے. اس میں اور اس میں ایک بات کہ اس میں آپ قصوروار ہیں. آپ اس طرح کی چیزوں کو سن کر کے ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں. خدا ہم اس مقدس مہینے میں بہترین کام کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے فضائل پڑھنے کی نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مقدس مہینے ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.